الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، آج جمعہ کے بعد 2 نکاح ہے. اسی نسبت پر میری حاضری ہوئی ہے، لیکن اس ہفتے میں ایک نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بڑا عظیم مبارک. تو خیال آیا کہ ابھی مختصر وقت میں اس کے کیا فضائل ہیں، احکام ہیں، اور کس طرح گزارنے کا وہ مختصر میں بیان کر دوں. فی الحال اس جمعہ کے مجلس میں یہ ضروری ہے بیان. انشاءاللہ نکاح کے متعلق تو نماز کے بعد بھی مختصر ہو جائے گا بیان. سب سے پہلے یاد رکھیں آپ، بدھ کے دن چاند دیکھنا ہے. بدھ کو اگر چاند ہو گیا تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. ایک کام یہ کریں، چاند دیکھنے سے پہلے بدھ کے دن جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنے بال بنوا لے. بدھ کو سر کے بال، مونچھوں کے بال، داڑھی کے بال برابر کرنا ہو. جتنے بھی زائد بال ہے وہ سب بدھ کے دن فارغ ہو جائے. ناخن بھی کاٹ لے. یہ مستحب عمل ہے، بہت فضیلت ہے. حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، احرام پہننے والوں کے ساتھ. ان پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہ رحمتیں ان کو بھی ملے گی جو ان کی مشابہت اختیار کرے. صرف 2 چیزوں میں مشابہت ہے، تو یہ یاد رکھنا آپ. بدھ کے دن واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو سب سے پہلا حکم تو یہ ہے، اور ہو سکے تو اہتمام کرے چاند دیکھنے کا. وہ اہتمام کیسے ہوگا؟ بدھ کے دن ذرا عصر کے بعد یاد رکھنا کہ آج مجھے چاند دیکھنا ہے. تو مغرب سے 10-15 منٹ پہلے مسجد آ جائے، دعا کریں. معمولی مت سمجھنا اس بات کو. بڑے عظیم مبارک اور افضل ایام شروع ہونے والے ہیں.
یہ ایسے دن ہیں کہ رمضان کے بھی ایسے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگاؤ. دن جب یہ مہینہ شروع ہوگا، اگر بدھ کو چاند ہو گیا تو جمعرات سے شروع ہوگا، تو جمعرات سے 10 دن گن لینا. یہ جو عشرہ ہے دن، اس کی ایسی فضیلت ہے، ایسی فضیلت رمضان کے ایام کی بھی نہیں. اس لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے آخری فیصلہ کر دیا، علماء اسی قول کو لیتے ہیں کہ راتوں میں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل پورے سال کی راتوں میں، اور دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل. فیصلہ ہو گیا. اس کی وجہ بھی ہے، آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے. ایک رات کی بنا پر پورے عشرے کی فضیلت، اور دنوں میں یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ. تو اس دن کی بنا پر جو سید الایام ہے، عرفہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے. سال میں 360 دن ہیں لگ بھگ اندازاً. ان تمام ایام میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے یوم عرفہ، اور راتیں اتنی ہیں. تو شب قدر سید اللیالی ہے، راتوں کی سردار. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ قسم کھاتے ہیں، اور اللہ جس چیز کی قسم کھائے یہ اس کی عظمت کی علامت ہے، عظیم الشان محتم بالشان ہونے کی دلیل ہے. والفجر، فجر کی قسم مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے یوم النہر کی جو فجر ہے اس کی قسم کھائی. پھر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہاں رات سے مراد دن ہے. کیوں؟ ہم اجمی لوگ جب مثال کے طور پر کچھ بولتے ہیں کہ میں نے اتنے دن کا سفر کیا، رات کا سفر نہیں کیا، ایسا نہیں بولتے. مجھے 5 دن سفر میں جانا ہے تو 5 دن کی چھٹی چاہیے، دن بولتے ہیں. عرب لوگ دن نہیں بولتے، لیل بولتے ہیں وہ، کہ مجھے 5 راتیں سفر میں جانا ہے. تو اس اعتبار سے کلام مجید میں ولیال عشر اصل دن مراد ہے. اللہ 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی قسم کھانے کی. کیا وجہ ہے پتا آپ کو؟ یہ 10 دنوں کی فضیلت حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، کوئی بھی عمل اللہ کو جتنا محبوب ہے، جتنا وہ عمل افضل ہے، اتنا محبوب عمل، اتنا افضل عمل سال کے کسی دنوں میں نہیں. اتنا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا عمل. اور عمل بھی ایسا نہیں فرمایا کہ یہ عمل، کوئی بھی عمل، بس نیک کام، عبادت. صحابہ نے پوچھا کوئی بھی عمل؟ ہاں. جہاد سے بھی افضل؟ ہاں. جہاد سے بھی افضل؟ یہ تو حد ہو گئی. اس دن کا عمل. اب کوئی بھی عمل، نماز پڑھی، تلاوت کی،
ذکر کیا، دعا مانگی، صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اچھا سلوک کیا، کسی کی خدمت کر دی، کسی کی مدد کر دی، تہجد پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، صلاۃ التسبیح پڑھی، ذکر کیا. کوئی بھی عمل اتنا محبوب ہے اللہ کو، اتنا محبوب کسی دن میں نہیں ہے، جہاد سے بھی افضل. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جو آدمی جہاد میں جائے اپنی جان بھی قربان کر دے، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دے وے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے یہ برابر ہے. یہ تو عجیب مثال دی، برابر فرمایا. تو 10 دنوں میں جو عمل کرے گا اور اللہ کے راستے میں جو اپنی جان دے دے گا، مال لٹا دے گا، کتنا ثواب، اتنا ثواب ان 10 دنوں کے عمل کا، اتنا زبردست. بلکہ اتنا ثواب پتہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن کا روزہ ان 10 دنوں میں یوم النحر چھوڑ کر 9 دن 1 سال روزے کے برابر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ اور اس کے بعد 6 شوال کے 6 کل ملا کر 36 روزے ہوتے ہیں. تو 36 روزے گویا پورے سال کے برابر. کیوں؟ ایک روزہ 10 کے برابر، رمضان کے 30 پھر بعد میں 6 36 تو 360. 36 روزے رکھے تو 1 سال، اور ان دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے برابر، تو 9 دنوں میں 9 سال کے برابر. اور رمضان المبارک میں آخری عشرے میں صرف ایک ہی شب قدر، 2 نہیں، اور جس کو نصیب والے کو ملی ورنہ وہ بھی محروم. اور ان 10 دنوں میں 10 کی 10 راتیں شب قدر. یا اللہ، یہ تو حد ہو گئی فضیلت کی. بدھ کا دن پورا ہوگا، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی، چاند ہو گیا، شب قدر ہے. اور شب قدر 1000 مہینوں کے برابر، یعنی 30,000 راتوں کے برابر. اس رات کو جو عبادت کرے گا، مغرب عشاء فجر یہ 3 نمازیں پڑھے گا، ایسا سمجھا جائے گا اس نے گویا 30,000 راتوں تک 3 نمازیں پڑھ، اتنا ثواب ملے گا. اس رات میں جو اوابین پڑھے گا 30,000 راتوں تک اوابین پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس رات میں جو تہجد پڑھے گا، اس رات میں جو صلاۃ التسبیح پڑھے گا، اس رات میں جو تلاوت کرے گا، اس رات میں جو ذکر کرے گا، 30,000 راتوں تک عبادت کا ثواب ملے گا. اور 10 راتوں میں 3 لاکھ راتیں، اللہ، یعنی کتنے؟ تخمیناً 10 راتوں میں 850 سال عبادت کا ثواب ملے گا. کیونکہ 1000 مہینے 83 سال، تو 83 کو ملٹیپلائی کر دو 10 میں، 840 840 سال تک مفت کا ثواب. پھر بھی غفلت میں گزرے، ہم سے زیادہ واقعیتاً محروم القسمت کوئی نہیں. کیسے فضیلت کے ایام. اور فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ہمارے صحابہ میں یہ بات مشہور تھی، جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو یوں کہتے صحابہ آپس میں کہ ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے. اللہ، یہ دوسری فضیلت میں سمجھا رہا ہوں.
لیکن 9ویں جو تاریخ کا دن ہے یوم عرفہ 10,000 دنوں کے برابر ہے. 10,000 دن, 1,000 دن یعنی 3 سال لگ بھگ. تو 10,000 تو کتنے ہوئے؟ 30 سال کے برابر. یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ. بس حساب کر لینا. پہلے سے تیاری کرنی چاہیے آدمی کو. کون سا دن یوم الترویہ ہے, کون سا دن یوم عرفہ ہے, کون سا دن یوم النحر ہے. پہلے سے تیاری ہونی چاہیے. ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے شادی کی. 5 مہینے پہلے سے فلانی تاریخ یہ ہوگا, فلانی تاریخ یہ کریں گے ولیمہ, فلان کو یہ دعوت دینی ہے, اس کو دعوت دینی ہے, اس وقت یہ شاپنگ کرنا. کتنی سب تیاری کرتے ہیں. اصل تو یہ ہے. تو آپ حساب کر لینا. یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ, عرفہ سے پہلے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ 10 دنوں کا جو فضیلت بیان فرمائی 1 سال روزے کے برابر, اور 8 دنوں کا جو روزہ ہے 7 دن, ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ. اور یوم الترویہ کا جو روزہ ہے 1 سال گناہوں کا کفارہ. اور یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 2 سال گناہوں کا کفارہ. اللہ اکبر, کیسی فضیلت. عورتوں کے لیے تو اتنا آسان ہے. عام طور پر بیچاری عورت کیسی ہوتی ہے, اس کا روزہ قضا ہو ہی جاتا ہے رمضان میں, تو بڑا اچھا موقع ہے قضا کرنے کا. قضا کر لے, روزے کی حالت ہوگی. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت بھی دے دے گے. اللہ کے یہاں کمی نہیں, تو اللہ دے گا انشاءاللہ. تو دیکھو کیسی فضیلت. اس کی وجہ کیا, میں مختصر وجہ بتا دوں. علماء نے فرمایا کہ اتنی زیادہ فضیلت کیوں. اصل میں ان 10 دنوں میں پہلے تو یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے جو اشہر حرم میں سے 12 مہینوں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. 12 میں سے 4 مہینے اشہر حرم. حرم کا معنی کیا؟ حرمت والے, عظمت والے. اس کی قدر کرو, یہ معنی عظمت کا معنی. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ ماں باپ کی عظمت ہونی چاہیے, یعنی قدر کرنی چاہیے, بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, گستاخی نہیں کرنی چاہیے, ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو اشہر حرم کا معنی کیا؟ اس میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ظلم مت کرنا ان دنوں میں گناہ کر کے. کہ جس طرح عبادت کا ثواب زیادہ ہے, گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عرفہ کے دن اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے, کان کی حفاظت کر لے, زبان کی حفاظت کر لے, کتنا آسان ہے. روزہ رکھ لو تو انشاءاللہ روزے کی برکت ہوگی. اس دن اللہ کے واسطے غلط فون استعمال نہ کرے, اپنی نظر غلط استعمال نہ کرے, اپنے کانوں کو بھی غلط استعمال نہ کرے, زبان کی بھی حفاظت کرے, غیبت نہ نکلے, جھوٹ نہ بولے, کسی کو دھوکہ نہ دے, کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. حفاظت کر لے, آسان معاملہ ہے, کوئی مشکل نہیں. حدیث میں آتا ہے اس عرفہ سے لے کر آئندہ عرفہ کے گناہ معاف. یہ تو مومن کا حکم ہے, مومن کو کہ جھوٹ نہ بولے, یہ نہ. لیکن فضیلت دیکھو اس کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دنوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو 2 عبادتیں پورے سال میں ادا نہیں کی سکتی. ساری عبادتیں ایسی ہیں, ان 2 عبادتوں کے علاوہ
سال میں تم جب ادا کرنا چاہو ادا کر سکتے. رمضان کا روزہ ہے تو اگر کوئی نفلی روزہ پورے سال میں 5 دنوں کے علاوہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. ایک تو رمضان عید الفطر، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. پھر بقری عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے بعد 3 دن ایام تشریق جس کو بولتے ہیں روزہ رکھنا حرام ہے. بس 5 دن کے علاوہ 355 دن میں جب تم روزہ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہیں. اور نماز عبادت ہے زبردست. 3 اوقات مکروہ ہیں بس. صبح صادق جب صبح طلوع شمس ہوتا ہے تو اس وقت 10-15 منٹ. زوال استوائے شمس، زوال کا معنی کیا؟ سورج ڈھل گیا، اب نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. جو یہاں وقت لکھا ہوا ہوتا ہے زوال کا، مثال کے طور پر 12:37 تو کم سے کم 7 یا 6 منٹ کا فاصلہ رکھیں. اگر 37 ہو تو 30 کے بعد نماز نہ پڑھے. 37 تک نہیں پڑھ سکتے آپ. اگر نماز نے آپ پڑھ لی اور قول باندھ لیا آپ کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے اس طرح نماز پڑھنے کی کہ اس وقت سے پہلے آپ نماز سے فارغ ہو جاویں. اور غروب شمس سے پہلے نفلی، یہ 3 وقت کے علاوہ پورے سال میں جتنی نفلی نمازیں پڑھنی ہو، قضا کرنی ہو کر سکتے ہیں. کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن ان دنوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں، ایک قربانی، دوسری حج. انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں نہیں. اتنی زبردست یہ 2 عبادتیں ہیں ان 10 دنوں میں. قربانی ہے یوم النحر کو 11-12 3 دن، بس 3 دن یہ اسی مہینے میں آتے. اور حج کے 5 دن، حج کے 5 دن 8, 9, 10, 11, 12. حج کے 5 دن چاہے نفلی حج کرنا ہو چاہے فرض کرنا ہو، چاہے نفلی قربانی کرنی ہو چاہے واجب قربانی کرنی ہو، بس انہی دنوں میں ہو سکتی ہیں. پورے سال میں کبھی نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ روزہ، نماز، دعا، ذکر، تلاوت، صدقہ، زکوٰۃ فرض ہے، جب دینا چاہو واجب ہو گئی تو. اور نفلی صدقہ جب دینا چاہو دے سکتے ہیں. لیکن قربانی اور حج نہیں کر سکتے. ان دنوں کے علاوہ نفلی بھی نہیں، فرض بھی نہیں. علماء نے فرمایا یہ ہے اہمیت ان دنوں کی. اس بنا پر اس کی فضیلت ہے. سمجھ گئے مختصر؟ اب میں آپ کو مختصر عمل بتا دوں کیا کرنے کا. بدھ کا جب چاند دیکھے، پہلے تو 10 منٹ پہلے آپ آئے نا تو ذرا دعا کر لینا کہ اللہ بڑے فضیلت کے ایام شروع ہونے والے ہیں، سچی پکی توبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پاک صاف ہو جاؤ. ہو سکے تو آپ نے ناخن بھی کاٹ لیے، بال بھی صاف کر لیے، غسل بھی کر لو، مستحب کپڑے بھی بدل لو. کیوں؟ عبادت کی رات شروع ہونے والی ہے. برابر تیار ہو جاؤ اللہ کے دربار میں آنے کے لیے. اس وقت سے پکی نیت کرو، اس مغرب سے لے کر جب تک ہماری ایام تشریق کی جو تکبیر تشریق ہے 13 کے اثر تک بڑے فضیلت کے ایام ہیں. ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں گا، یہ پہلے اللہ سے کہے اور دعا کرے اللہ میرے لیے آسان فرمانا. یاد رکھنا سفر کا عذر مت کرنا. سفر اس طرح بناؤ کہ نماز کی تکبیر فوت نہ ہو، جماعت فوت نہ ہو. اس طرح سفر بناؤ. اللہ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو اپنا پرائیویٹ گاڑی رکھو، ارے کرائے پر رکھو. 10 دن کے لیے آپ اتنی قربانی نہیں دے سکتے. دیکھیے مولانا بمبئی جانا ہو تو ٹرین میں تو 1000 روپے اور یہ تو 10,000. ارے 10,000 خرچ کر لو نماز کی حفاظت کے لیے، اللہ بہت برکت دے گا. سمجھو پیسے تو ایسے استعمال کرنے کے. ہاں شادیوں میں جب کہیں جائے کم خرچ کرنا،
نہیں مولانا کیسی بات کرتی ہو؟ وہاں منع ہے زیادہ خرچ کرنا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، اور یہاں منع نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو۔ یہ تمہارا پیسہ جمع ہے، باقی ہے، اور یہ سب بیکار ہے۔ شادیوں میں جتنا بھی خرچ ہوتا ہے زیادہ، ہاں شادیوں میں سب سے بہترین خرچہ حدیث میں ہے مہر، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں صرف ولیمے کا کہا، اولم بشات، مختصر ولیمہ کرا دو۔ ولیمہ تو اتنا آسان ہے، رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، صبح میں آپ ناشتہ کر رہے ہیں، چائے ناشتہ، 2-3 آدمیوں کو بلا لیا، یا گھر میں 2-3 مہمان تو ہوں گے، پڑوس کو بلا، چلو ہمارے ساتھ چائے پی لو، ذرا آملیٹ بھی کھا لو، ناشتہ کر لو، اس وقت نیت کر لو کہ یہ ولیمہ ہو گیا ولیمہ۔ اور آج کل کا ولیمہ تو کتنے تو ٹیبل لے کر بھی بیٹھتے ہیں، ولیمہ نہیں ہوا۔ جو ٹیبل لے کر بیٹھا ولیمہ نہیں ہوا، ولیمے کی سنت نہیں ہوئی، ٹیبل لے کر بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ، یہ تو ہوٹل ریسٹورنٹ ون ڈے کا ہوٹل کھولا، ایک دن کا، یہ مسلمان کرتے ہیں حرام کام سب، تو اس کی تو ممانعت ہے، اس کو کریں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ خرچ اس کا بدلہ ملے گا، کئی گنا دے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو گے، اور صرف 13 دن پڑھنا، ہاں پھر نہیں، آج سے نہیں، بوجھ سے ہے، ایسا کرو گے، ارے آج سے عادت ڈالو، اور اللہ سے کہو کہ یہ جو میں اہتمام کرتا ہوں 13 دن کا، اللہ پوری زندگی میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو، 13 دن میں اوابین پڑھوں گا، ایک ایک سنت پڑھوں گا آگے پیچھے کی، نفل پڑھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، ہر رات صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا، اللہ پوری زندگی مجھے توفیق دے۔ اللہ آسان ہے اللہ کے لیے، ہم کوشش کریں، ہم ارادہ کریں، اللہ سے مانگے۔ اللہ فرماتا ہے آخرت کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں جو دعا کرو گے قبول کروں گا۔ ہاں دنیا کے بارے میں جو دعا کرو گے میں آپ کی مصلحت دیکھوں گا کہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ بچہ بہت ضد کرتا ہے، سردی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، پھر بھی کہتا ہے نا مجھے تو چسکا کھانا ہے، کوالٹی کھانا ہے، تو ماں باپ نہ کہتے ہیں، بعض مرتبہ تماچا بھی مار دیتے۔ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، ظلم نہیں ہے، اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو بعض مرتبہ ہم دنیا مانگتے، اللہ دنیا نہیں دیتا، اس میں بھلائی ہے کہ یہ دنیا ان کو ملی، بہت جاوے گا، نماز بھی چھوڑ دے گا، گناہوں میں استعمال کرے گا، پیسہ نافرمانی میں استعمال کرے گا، ناشکری کرے گا، مجھ سے دور ہو جاوے گا، اسراف کرے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو پیسہ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا مانگو گے میں مصلحت دیکھوں گا تمہارے، ہاں دین مانگو پیٹ بھر کے دوں گا، بلکہ بہت دوں گا۔ تو اللہ سے ہدایت مانگے، تو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان دنوں میں خوب تسبیح پڑھو، خوب تحلیل پڑھو، خوب تکبیر، خوب تحمید۔ کیا مانا؟ سبحان اللہ تسبیح، والحمدللہ تحمید، لا الہ الا اللہ تحلیل، اللہ اکبر تکبیر، یہ 4 کلموں کی کثرت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ان دنوں میں اللہ اکبر، بلکہ جو تکبیر تشریق ہے نا، اللہ اکبر تکبیر آ گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل آ گئی، واللہ اکبر وللہ الحمد تحمید آ گئی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر پہلے دن سے شروع فرما دیتے تھے اس تکبیر کو، لیکن کیا کریں ہمارے احناف کے نزدیک یوم عرفہ سے، عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر ایام تشریق جو عید کے تیسرے دن عصر تک 23 نمازوں تک، ورنہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آہستہ پڑھ لے، زور سے نہ پڑھے، اور یوم عرفہ سے زور سے پڑھے، وہ تو واجب ہے، چاہے مسبوق ہو، چاہے ساتھ میں نماز پڑھی ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، سب پر واجب ہے وہ تکبیر تشریق، لیکن بدھ کے بعد آہستہ پڑھ لے، چلتے پھرتے پڑھے۔ ابن عمر ابو ہریرہ تو باقاعدہ بازار جاتے تھے، زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، پہلے دن سے بازار والے ان کو دیکھ کر یہ بھی زور سے تکبیر پڑھتے تھے۔ ایسا ماحول تھا
فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا. تو آپ نماز پڑھو کہ تکبیر اولا کے ساتھ، آگے پیچھے کی سنت، نوافل اور اوابین، تہجد اور صلاۃ التسبیح میں سب آ جائے گا. صلاۃ التسبیح پڑھو ان 10 دنوں میں، ہر رات میں پڑھو، شب قدر کے برابر ہے. یوں سمجھا جائے گا 30,000 مرتبہ شب قدر، 30,000 مرتبہ ہم نے صلاۃ التسبیح پر، اتنا ثواب ہے. چلو وقت کافی ہو گیا، معاف فرمانا، 5 منٹ اوپر ہو گئی، وقت بہت کم ہے نا، اس لیے جلدی جلدی میں نے سنا دیا. ابھی میں نے برابر نہیں سمجھایا آپ کو کس طرح یہ 10 دن گزارنے کے، وہ ابھی میں نے نہیں بتایا. تو بس اتنا مختصر جو کہا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دینا پابندی کے ساتھ، اور قبول بھی فرمانا، اخلاص بھی دینا، سستی غفلت چھوڑو، اور خاص کر کے گناہوں سے بچنا. یہ 10 دنوں میں اللہ کے واسطے فون غلط استعمال مت کرنا، وقت ضائع مت کرنا، غلط ڈرامے اور غلط تصویریں نہ دیکھنا، اور اسی طرح باہر بھی نہ دیکھنا چلتے پھرتے. نظروں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ چند اعلانات ہے. 3 لاکھ روپیہ طاہر